من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھلی خبر انٹرنیشنل کے پروگرام گستاخی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب مناظر علی رانجھا صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں اوورسیز پاکستان UAE کے۔ آئیں ہم بات کرتے ہیں جناب مناظر علی رانجھا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانجھا صاحب، آپ ایک بڑی تیزی سے اوورسیز پاکستان جو ہے وہ آپ کی تنظیم پچھلے ایک ماہ میں بڑی تیزی سے اس نے امپروو کیا، اور آج پوری دنیا میں جو اس کی تنظیم سازی بھی ہو چکی ہے، تقریباً 40 سے زائد جو ممالک ہیں ان میں۔ تو کیا وجہ تھی اس تنظیم کے اتنی تیزی سے ترقی کرنے کی؟ سب سے پہلے تو جی، یہ جو ہماری اوورسیز فورم ہے یہ منڈی بہودین کے لیے ابھی خصوصی طور پہ جو ہے نا ایکٹیو ہے، اور اس کی بنیاد رکھی ہے شاہد رضا رانجھا صاحب نے، اور ساتھ اپنا ساجد تارڑ صاحب ہیں USA میں ہوتے ہیں، اور اعظم گوندل صاحب ہیں کینیڈا سے۔ اور یہ جو ابھی تنظیم ہے یہ تقریباً لاسٹ 6 منتھ سے ایکٹیو ہے، 6 منتھ پہلے یہ وجود میں آئی ہے۔ اور ہمارے جو منڈی بہودین کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہی پھیلے ہوئے ہیں، اور اب تک یہ 45 سے زائد ممالک میں جو ہے نا اس کے ممبر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں منڈی بہودین کے۔ اور اس کو تنظیم کو بنانے کا یا اس کو جو ضرورت ہم نے اس کی محسوس کی تھی وہ یہی تھی کہ جو منڈی بہودین کے لوگ ہیں یا جو بھی اوورسیز ہیں جو پاکستان سے باہر روزگار کے لیے جاتے ہیں، ان کو جو مشکلات ادھر درپیش آتی ہیں ان کی غیر حاضری کی وجہ سے یا ان کے ادھر نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ایک فورم کا جو وجود میں آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کی وہ جو پریشانیاں یا مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ تو یہ اوورسیز پاکستان اوورسیز جو آپ کی تنظیم ہے، تو اس میں اب ضلع منڈی بہودین میں پچھلے 5-10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ایک آپ نے روزگار پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منڈی بہودین کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لیبر نہیں ملتی اگر آپ نے زمینداری کرنی ہو، تو لوگ جو ہیں وہ فنانشلی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیوں ضرورت پیش آئی کہ منڈی بہودین کے اندر ہی روزگار کے لیے جو ہے وہ کیا ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی جن کو روزگار چاہیے؟ جی، اصل میں یہ جو روزگار اسکیم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی چھوٹی موٹی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے فنڈز کہہ لیں اپنا ایشو کیے ہیں، لوگوں کو دیے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں اور ان کی کوئی مدد کی جا سکے۔ باقی جو رہی بات لیبر کی، تو لیبر بھی ان لوگوں کی چاہیے ہوگی جدھر کوئی کام ہوگا، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزگار کریٹ کیا جائے اور لوگ جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا گھر چلا سکیں۔ رانجھا صاحب، ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے فارم ہاؤس کو بڑا خوبصورت سجا ہوا ہے، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، نیزہ بازی کا شوق ہے، تو یہ ساری چیزیں کب سے ہیں؟ دبئی جانے کے بعد سے ہیں یا کوئی پہلے سے یہ چیزیں آپ کی چل رہی ہیں؟ یہ جی جو گھوڑوں کی آپ نے بات کی ہے، گھوڑوں والا تو سلسلہ جو ہے نا یہ الحمدللہ کافی دیر سے ہمارا چل رہا ہے۔ باقی دبئی کے جانے سے پہلے بھی تھا اور دبئی کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ بھی چل ہی رہا ہے۔ اس میں باقی ہم ایک زمیندار گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ زمینداروں کے گھر پھر یہ گھوڑے اور یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ تو اوورسیز، بطور اوورسیز پرسن، آپ کو جب آپ شروع میں دیار غیر میں جاتے ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اب جو نئے لوگ ادھر جا رہے ہیں انہی مشکلات کو ان کی حل کرنے کے لیے ادھر بیٹھ کے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ اصل میں جب بھی کوئی آپ ادھر پاکستان کے اندر ہی اگر ایک سٹی سے دوسرے سٹی آپ جاب کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا انوائرمنٹ، نئے لوگ، نئی جگہ، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ تو دشواریاں اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں۔ باقی جب آپ پاکستان سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ نئے ہوتے ہیں اور ماحول سارا اور ہوتا ہے،
تو اس کر کے وہ جو دشواریاں لوگوں کو پیش آتی ہیں اس میں تو انشاءاللہ پہلے اور اب بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی ہیں. بہرحال یہ جو اوورسیز فورم کا وجود میں آنا اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان سے باہر اوورسیز کام کرتے ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ان کو اگر کوئی مسائل در پیش آئے تو ان کی ادھر پاکستان میں جو ہے نا جو بھی ہو سکے ان کی وہ سپورٹ کی جا سکے. تو راجہ صاحب, جس طرح کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ سیاست میں کچھ نہ کچھ دلچسپی رکھتا ہے, آپ کی ذاتی طور پر بھی کوئی سیاسی دلچسپی ہے یا صرف کاروبار کے اوپر ہی توجہ دیتے ہیں؟ ابھی فی الحال تو جناب اپنا کام کاروبار اور جو کوئی فلاحی معاملات ہو سکیں, جو لوگوں کی کوئی بھلائی ہو سکے, اور اسی کی طرف توجہ ہے. باقی سیاست بھی جو ہے وہ بھی ایک فلاحی طور پہ آپ اس کو استعمال کریں تو وہ بھی اس کا ایک حصہ ہی ہے, کی جا سکتی ہے. اپنے گاؤں میں آپ نے اب تک کوئی فلاحی پروگرام جو ہے وہ اپنے طور پہ تنظیم سے پہلے کوئی شروع کیا, یا اس کا اگر آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ جو بھی ہو سکے, جس کو جتنی توفیق ہو یا جس کی جتنی استقامت ہو, ہمارے فیملی کے کافی, بلکہ آلموسٹ ہماری ساری فیملی باہر ہے, اور جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں. تو ہمارے گاؤں کے آلریڈی اس فورم سے پہلے بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو گاؤں کی فلاحی کاموں کے لیے کام کر رہی ہیں, اور 2-3 بلکہ 4 سے زائد جو ہیں وہ میرے نالج میں بھی ہیں, جو مختلف جو ہے نا وہ تنظیمیں اور گروپ بن کے ہم کام کر رہے ہیں. جس میں ابھی ریسنٹلی ہمارے گاؤں میں 3 جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ واٹر فلٹرز لگے ہیں, اور اسی طرح گاؤں کی صفائی کے لیے اقدامات چلتے رہتے ہیں کہ گاؤں کی گلیاں نالیاں صاف ہوں. چھوٹے موٹے کئی رستے بنائے گئے ہیں, وہ بھی ہم نے اپنی مدد کے تحت آپ ہی جو ہے نا وہ سیدھے کروائے ہیں. تو اس طرح کر کے گاؤں کی جو فلاحی کاموں کے لیے ہو سکے وہ بالکل میں اور جو باقی ہمارے گاؤں کے سارے نوجوان اور جو ہمارے بزرگ وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ سارے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. جناب, کرونا میں جس طرح کے پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوئے تو دبئی میں بھی بے شمار جو ورکر تھے ان کو پریشانیاں آئیں. جی جی, بطور اوورسیز کے عہدیدار, اوورسیز جو آپ کی تنظیم ہے, آپ نے ان کارکنوں کے لیے کچھ اقدامات کیے جو ادھر ڈیمیج ہوئے تھے؟ اگر کیے تو کیا تھے وہ؟ ابھی ریسنٹلی کرونا میں جو سب سے بڑی ریسٹرکشنس آئی ہیں ورلڈ وائڈ یا دبئی میں بھی, وہ تھی ٹریولنگ کے بارے میں. اور ابھی کچھ دیر پہلے کوئی 700 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی, جو سارے منڈی بہت دن سے نہیں تھے برحال پھر بھی پاکستانی تھے, تو وہ ایئرپورٹ دبئی جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کی آگے سے کوئی پالیسی جو ہے وہ چینج کی جا چکی تھی, تو ان کو انٹری نہیں دی جا رہی تھی ادھر دبئی میں. تو اس کے لیے ہم نے کافی زیادہ کوشش کی. ہمارے یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں عبدالرزاق کنیال صاحب ہیں, اور جنرل سیکرٹری ہیں شاہ فیصل صاحب ہیں, باقی ہمارے میڈیا کوارڈینیٹر حاجی ظفر صاحب ہیں, اور ہمارے کوارڈینیٹر ہیں ادھر عمران بھٹی صاحب ہیں. تو ہم سب نے مل کے وہ ہماری جو دبئی میں کونسلیٹ ہیں ان کو اپروچ کیا, ان کو بتایا کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی جو بھی مطلب کیونکہ ادھر ہم خود تو اپنے طور پہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس کا حل بننا تھا, تو ان کو ہم نے ایکٹیو کیا تھا اور کافی زیادہ بھاگ دوڑ کی, اور اس کر کے الحمدللہ ان کا ایشو وہ سالو بھی ہو گیا تھا. جی جی, ملاز صاحب بڑی مہربانی, آپ نے کھلی خبر کو ٹائم دیا, تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. جی, بہت شکریہ, تھینک یو.